محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ جو اسلامی یادگار سے روشن مہینہ ہے، یوں تو یہ ربیع الاول شریف کی آمد کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں وہ ہستی مبارک باعث تخلیق ارض و سما سید الاولین والآخرین، اللہ کے محبوب اعظم نائب مطلق جناب سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول شریف ہے، تو سفر کا مہینہ جو ربیع الاول شریف سے بالکل متصل عقب میں ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں حضور سید عالم کی رسالت کی تبلیغ اور اسلام کے مثبت اور مبارک پیغام کو ہر قسم کی سازشوں اور باطل کی آمیزشوں سے اور ملاوٹ سے بچا کر امت تک پہنچانے والی عظیم ہستیوں کے وصال اور ان کے ولادت کے ایام دیگر اور مہینوں کی مناسبت سے صفر المظفر کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ جس طرح کہ شیخ المشائخ امام وقت اولاد سیدنا مولا مرتضیٰ گنج بخش فیض عالم سیدنا و مولانا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک اور وصال پاک ہے۔ اسی طرح بر صغیر کے اندر یعنی متحدہ ہندوستان تقسیم ہند سے پہلے، بنگلہ دیش یا پاکستان کی تقسیم سے پہلے، یہ پورا خطہ جو متحدہ یونائٹڈ ہندوستان کہلاتا تھا، متحدہ ہندوستان کہلاتا تھا، اس زمین پر اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے خلاف اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو تحریکیں، جو سازشیں، جو بادشاہ، جو نواب اور جو اسلام دشمن کوششیں ہوئیں، ان تمام کا مقابلہ کر کے اسلام کی اصل شکل، اصل صورت، اصل تعلیم کو جن ہستیوں نے محفوظ کر کے، صدیوں سے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، آج اسی کی برکت سے اللہ نے ہمیں توحید و رسالت کے نور سے آراستہ کیا، اور انشاءاللہ اس خطے میں قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ ان ہستیوں میں، عظیم ہستیوں میں جو ایک منفرد نام ہے، وَالشَّيْخ آیَاتٌ مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ، امام ربانی سیدنا احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ماضی قریب کے اندر آج سے 100 سال قبل ان تمام اکابر کی علمی وراثتوں کے امین اور اپنے دور کے اندر 13 صدیوں کی خدمات کرنے والے ان تمام جید علماء
صوفیہ کی تعلیم کے پاسدار اور اسلام کے سچے محافظ اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے پر ہر قسم کی استعداد اور صلاحیتوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے والی شخصیت، مجدد میت ماضیہ، مجدد میت مستمرہ، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ دریحہ کی ذات گرامی ہے۔ آج جمعے کا موضوع ہمارا ان امامین سے متعلق ہے، یعنی سرکار الشیخ امام ربانی مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ یوں تو اس مہینے کے اندر بڑی عظیم اجلہ شخصیات جو ہم نے گزشتہ شب میں ان تمام کا ذکر کیا، برٹش سامراتی قوتوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہندوستان کے اوپر اپنے ناپاک پنجے گاڑ کر پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنایا تھا، تو ورلڈ وار میں 1857 میں جس عظیم ہستی نے برٹش کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا اور مسلمانوں کو اور اہلیان ہند کو اپنے حق کو حاصل کرنے کی وہ بیداری پیدا کی اور سب سے پہلا شریف فتویٰ دیا، جس کی پاداش میں آپ کو جزیرہ انڈمان کالا پانی میں پھانسی کی سزا دی گئی۔ میری مراد بطل جلیل امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ امت کو چاہیے اور آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان ہستیوں کے ناموں سے یاد رکھیں، کیونکہ اسلام کا آج اگر یہ چمن روشن ہے اور اسلام کی کائنات میں اگر آج یہ سورج روشن ہے تو اس کے پیچھے ان ہستیوں کے کارنامے ہیں، ان کی وہ قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کر کے ہمارے لیے قرآن کو محفوظ کیا، دین کو محفوظ کیا، شریعت کو محفوظ کیا۔ اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، جو اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں۔ کسی کا فیوچر مستقبل جبھی برائٹ اور روشن ہو سکتا ہے جب اس کو اپنا ماضی پتا ہو۔ تو اسلام کا ماضی جہاں صحابہ کرام اہل بیت سے شروع ہوتا ہے، وہیں پر موجودہ جس صدی کے اندر میں اور آپ موجود ہیں، یوں تو عیسوی اعتبار سے 2024 ہے، 2024 یعنی 2024 ہے، اور قمری اعتبار سے یہ 1446 ہجری ہے۔ لیکن اگر آپ گزشتہ 500 سال پہلے چلے جائیں تو ہندوستان کے اندر ایسے بڑے بڑے بادشاہ آئے کہ جو اپنی بادشاہی کے فخر میں، بدماشی میں، انہوں نے اسلام کے خلاف قوانین ایجاد کیے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف فیصلہ دے کر ایک نیا نظام لانے کی کوشش کی۔ ان میں ایک بدماش بادشاہ اکبر تھا، جس نے، اور بہت طاقتور بادشاہ تھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ جہاں سے سورج نکلے اور ڈوبے اگر یہ کہا جائے بطور محاورے کے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بہت طاقتور بادشاہ مغل بادشاہوں کے اندر، لیکن اس نے کیونکہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو دور تھا جس میں اکبر موجود تھا وہ 1000 سال ہو چکے تھے۔ 1000 کو عربی میں الفن کہتے ہیں، جس طرح کہ حضرت امام ربانی جن کا نام احمد ہے لیکن آپ کا ٹائٹل نیم ہے مجدد الف ثانی۔ الف ثانی کا مطلب ہے کہ دوسرے 1000 سال کے مجدد، یعنی حضور سید عالم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، اس تاریخ کو اگر آپ آگے بڑھاتے ہیں تو جس طرح یہ 1446 چل رہی ہے تو 1446 اگر آپ نکال دیں گے تو پیچھے 1000 سال کھڑا ہوگا۔ تو جب تاریخ کے اعتبار سے ایک صدی مکمل ہو رہی تھی، صدی فارسی زبان میں 100 سال کو کہتے ہیں، یعنی ایک عرصہ جو ہے کہ اس کا 1000 سال کی صدی جو ہے مکمل ہو رہی تھی، تو اس کو عربی میں الف کہتے ہیں۔ تو اکبر کے درباری لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ تم کیونکہ اسلام کے اس دور میں پیدا ہو چکے ہو کہ جب اسلام کی تعلیم کے اعلان کو 1000 سال ہو گیا ہے، لہذا آپ کو یہ اختیار ہے کہ اب آپ اس اسلام کی جیسی تشریح کرنا چاہیں، جیسی تعبیر کرنا چاہیں، جیسے قانون ایجاد کرنا چاہے، قرآن و حدیث کا جیسا معنی بیان کرنا چاہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جیسا آج بھی اسمبلیوں کے اندر درباری ملا، درباری پیر جو اپنے پلاٹ، اپنے مکانات، اپنی گاڑیاں، اپنے پروفائل، اپنے پروٹوکول کی وجہ سے دین کا سودا کرتے ہیں اور دین کو بیچتے ہیں اور حق بات کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ جناب ہماری یہ مراعات، ہماری یہ بینیفٹس رک جائے گی اگر وزیروں کے خلاف بات کر دی یا وقت کی حکومت کے خلاف بات کر دی۔ وقت کی حکومت کے خلاف بات کرنا کوئی ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے قائل نہیں، لیکن اگر حکومتیں طاقت کو جمع کر کے اسلام کے خلاف کوئی بلاک بنانے کی کوشش کرے گی تو مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی حق کی آواز کو بلند کریں۔ تو اس دور کے اندر بھی، اکبر کے دور کے اندر بھی اس قسم کے ملا اور جعلی پیر موجود تھے، اصل پیر نہیں، پیران نظام نہیں،
کامل عالم نہیں، 2 نمبر قسم کے لوگ جو آپ کو اکثر سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر نظر آتے ہیں کہ جو حکومت آ گئی تو اسی کی واہ واہ کرنا شروع کر دی اور اس کے غلط فیصلوں کی تائید کرنا شروع کی، اور کوئی جرت نہیں کی انہوں نے کہ یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، یہ شریعت کی قانون کے خلاف ہے۔ تو اس قسم کے لوگ اکبر کے دور کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کی مرضی ہے، 1000 سال مکمل ہو گیا، لہذا اب اسلام پرانا ہو گیا ہے، اب آپ قرآن کی کوئی تشریح کریں، نہیں کریں، تفسیر کریں۔ اس وقت اکبر کیونکہ انتہائی جاہل بادشاہ تھا، 14 سال کی عمر کے قریب وہ بادشاہ بنا تھا، ان پڑھ قسم کا آدمی تھا، طاقت اتنی تھی کہ جناب اپنے اس طاقت کے گھمنڈ کے اندر وہ کافور تھا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، آج سے میں دین اسلام کو منسوخ کرتا ہوں، دین اسلام کو میں ختم کرتا ہوں، اور آج سے دین کا نام ہوگا دین الہی اور دین اکبری، جس میں نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی سکھ ہے، سب برابر ہیں۔ مسجدوں میں اگر کوئی پوجا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لہٰذا اسلام کا کوئی نشان نہیں۔ اس نے ایک مہر بنائی تھی، اسٹیمپ، جو اپنے ضروری معاملات یا اس کے دستاویزات یا جب وہ قانون کو جاری کرتا تھا تو نیچے اپنی حکومت کی جو اسٹیمپ لگاتا تھا اس پر اس کا نام لکھا گیا تھا اکبر جل جلالہ، توبہ استغفر اللہ۔ یعنی اس قدر گھمنڈ کے اندر وہ آیا اور اس نے اسلامی تعلیمات کو ختم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ تو اس وقت کی یہ حالات کہ جب اسلام کو ہر طرف سے ختم کرنے کی کوشش، جیسا موجودہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اسلام کے خلاف فیصلہ تھا، اگر اس کو تسلیم کر لیا جاتا تو نہ پاکستان کے وجود کی کوئی اہمیت باقی رہتی، نہ اسلام کے نعروں کی، نہ ان اذانوں کی اہمیت باقی رہتی، کہ جب حضور سید عالم کے آخری نبی اور نبی ہونے کے باوجود ایک جھوٹے شخص کو بھی نبی مان لیا جائے تو پھر اسلام کی کیا صورت باقی رہ گئی، اسلام کی کیا شکل و صورت باقی رہ گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، اسلامی ریاست ہونے کے باوجود آج ہمیں اتنی پریشانیاں ہیں۔ تو اس دور میں اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اکبر کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹوں میں سے جہانگیر بڑا مشہور بیٹا تھا، وہ بھی ایک ہندو عورت سے پیدا ہوا تھا، ہندو مسلمان سے شادی کریں، یعنی پورا اس نے ایک نظام برباد کیا۔ اس وقت جس ہستی نے زبان حق سے حسینیت اور بدری اور حنین کی آواز کو بلند کیا اور اسلام کی ترجمانی کی اور اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کے پیغام کو بڑھایا، اور اکبر کی ریاست کے اندر جتنے بڑے بڑے وزیر تھے، اس کے فوج کے جرنیل تھے مسلمان، ان کو خطوط لکھ کر ان کے اندر اسلام کی محبت کو جگایا اور حق کو جگایا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو، مر کر خدا کو کیا جواب دو گے؟ اور وہ تحریر، وہ خطوط، وہ جد و جہد، صبح شام کی وہ کوششیں، عوام مسلمانوں کو اپنی تلقین، اپنی گفتگو، اپنی تقریر کے ذریعے اسلام کی محبت، اللہ کی توحید، وحدانیت، اسلام کی قدر کو اجاگر کر کے جہانگیر کے اکبر مر گیا، اس کے بعد جہانگیر آیا، جہانگیر کے مقابلے میں اسلام مسلمانوں کے اندر ان کے مسلمان ہونے کی قدر اور تعارف کو پیدا کر کے مغل حکومت کے سامنے جو اسلام کو بہا کر لے جا رہا تھا، ایک سد سکندری، ایک بند باندھ کر اسلام کو محفوظ کیا۔ اس شخصیت کو کا نام ہے احمد اور ان کا لقب ہے مجدد الفسانی۔ یہ میں نے تھوڑے سے الفاظ کے اندر ان کا نام ذکر کیا، اور اس سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے دور میں اور جہانگیر کے دور میں اگر آپ دین کی تبلیغ میں وہ کردار ادا نہ کرتے، کیونکہ اس وقت تو اکبر مالوں اور سونوں سے مولوی اور پیروں کو نواز رہا تھا کہ جو اس کی آواز میں آواز لگاتے تھے، اس کی غلط بات کو صحیح کہتے تھے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام احمد ہے، لقب آپ کا مجدد الفسانی ہے، ایک لقب آپ کا امام ربانی ہے، آپ نے اس کی مخالفت کی اور اسلام اور اللہ کی توحید اور شریعت کی محافظت کی بات کی۔ جیسے یزید کے مقابلے پر امام حسین نے کربلا کے اندر حق کے اس چراغ کو روشن رکھا، اسی کی نیابت کا حق حضرت امام ربانی نے ادا کیا۔ آپ کو گوالیار کے قلعے کے اندر 3 سال کے لیے قید کیا گیا، لیکن آپ کی تحریر، آپ کی جد و جہد ایسی کام لائی کہ جہانگیر کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، اور اس نے حضرت امام ربانی کے سامنے آ کر معافی مانگی، اور اس وقت اس نے کہا کہ جو آپ کہیں گے نظام حکومت ویسے چلے گا۔ اس وقت حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ میں کیا کہوں گا، نظام حکومت مسلمانوں کا ملک ہے، رہنے والے مسلمان ہیں، اقلیت بھی اگر ہندو رہتی ہے، عیسائی رہتی ہے تو ان کے حقوق کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے، لہذا قرآن و سنت کے حکم کو بیان کیا جائے۔ وہ دور رسالت کی طرح دوبارہ لوٹ آیا، اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خدمات کی وجہ سے اسلام محفوظ ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آج اگر مسجدوں میں نمازیں ہیں اور آج میں اور آپ مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان میناروں کے اوپر اگر اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہیں تو یہ صدقہ ہے الشیخ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی جد
جدوجہد کا۔ ڈاکٹر اقبال جس وقت کیونکہ آپ کا مزار مقدس سرہند شریف میں ہے، سرہند جو ہے یہ موجودہ ہندوستان پنجاب کا ایک علاقہ ہے جو بالکل، اگر آپ لاہور کے، کیونکہ انڈین گورنمنٹ ویزا بھی دیتی ہے لیکن اس دفعہ بڑی بدماشی کی ہے اس نے، اور یعنی 90% زائرین کو ویزا نہیں دیا ہے، بلکہ وہ ویزا بھی ایسے ملتا ہے کہ آپ اگر باتھ روم میں بھی جا رہے ہیں تو پولیس والا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اتنا اسٹرکٹ معاملہ ہوتا ہے۔ 4 دن یا 6 دن کا ویزا ملتا ہے زیارت کا، لیکن ہندوستان کا تعصب ایسا ہے کہ اس دفعہ 90% لوگوں کو ویزا نہیں ملا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اسٹیپ یعنی پیدل چلنے والا جو ویزا ملتا ہے کہ لاہور کا بارڈر کراس کر کے آپ جاتے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے کے اندر آپ سرہند شریف پہنچ جاتے ہیں۔ تو سرہند مقدسہ میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے۔ اقبال جب اپنے دور کے اندر، شاعر مشرق اقبال جب اپنے دور میں حضرت امام ربانی کی قبر پر گئے تو بڑے نادم اور پریشان تھے، اس لیے کہ جو اسلام کی روح، جہاد کا جذبہ اور اللہ کی محبت کی لگن جو حضرت امام ربانی نے بر صغیر کے ہندوستان کے مسلمانوں میں اجاگر کیا تھا، تو دیکھا گیا کہ مسلمان نوجوان جس طرح آج ہیں موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، قہوہ خانوں میں لگے ہوئے ہیں، گوروں کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، گوروں کی دلالیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے اندر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں سیکولر اور لبرل خبیثوں کا ہے کہ جن کا پورا کام ہوتا ہے اسلام کے خلاف سازش پھیلانا۔ جبکہ آپ دیکھیے اسی کارساز کے اوپر ایک بدماش عورت نے ایک بوڑھے باپ کو اور اس کی بچی کو کچل کے رکھ دیا، لیکن اس بدماش عورت اور اس کے بدماش خاندان کے خلاف آپ دیکھیے آج ہم جمعے کے دن بددعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کوئی لبرل سیکولر نہیں کھڑا ہوا جس نے اس بدماش نسل کے خلاف بات کی ہو، لیکن اسلام کے لیے اگر خدا نہ خواستہ یہ غلطی کوئی داڑھی والا کر لیتا تو آج پورے پاکستان میں دیکھیے آپ کراچی سے لے کر تو خیبر تک کے پی جناب جو ہے کہ وہ ایک اعلان ہوتا، روڈوں پر جلوس ہوتا، میرا جسم میری مرضی، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس قسم یہ جو این جی اوز جو ہمارے ملک میں کام کر رہی ہے، یہ این جی اوز انگریزوں کی دلال ہیں۔ یہ آپ کے کالج یونیورسٹیوں کے اندر مال اور اسکالرشپ کے جھانسے کے اندر اسلام کی محبت، رسول اللہ کی محبت، دین کی محبت، جہاد کی محبت، قرآن سے تعلق، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، پروفیسرز، اسکول کے لوگ، پرنسپل، ان کو باقاعدہ ایڈ ملتی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ اس گرمی کو جو اس ماحول میں گزرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ ہر چیز گوروں کی تعریف میں بات کی جائے گی، معاملات، ہاں کوئی اچھی بات ہے تو اس کی تعریف سے ہم ممانعت نہیں کرتے، لیکن اسلام کا ایک غلط پکچر پیش کیا جائے گا۔ کسی شخص نے غلط کام کر لیا تو اس غلط کام کو پورے اسلام پر چسپا کیا جائے گا۔ جس طرح اس وقت ختم نبوت کے خلاف ججوں سے لے کر اوپر بڑے اداروں تک سارے لوگ اس قسم میں الا ماشاءاللہ لوگ ہمیں ملوث نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت گزری ہے اس میں چودھری فواد کو آپ دیکھیے چاند کے مسئلے پر اسلام کا کتنا مذاق بڑھایا، اور وہ اگر آپ کو تاریخ، کیونکہ ہمارے لوگ بھی ظاہر سی بات ہے بجلی مہنگائی کے اندر اتنے اپنے حافظے کو بھول چکے ہیں کہ جو گیا اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے یہ ریاستیں جو بھی آتی ہیں، لیکن اگر آپ پرانی حکومت کو دیکھیں یا موجودہ حکومت کو دیکھیں، نواز شریف کہہ رہا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اس سے پہلے حکومت تھی اس نے کہا جی میرا دین اسلام ہے اور میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جو بندہ اس نے فواد چودھری رکھا ہوا تھا آپ دیکھیے اس نے اس کا دور اگر ابھی بھول گئے تو دوبارہ جائیے یوٹیوب پر اس کی تقریریں سنیں، کس طریقہ پر میڈیا پر وہ علماء کا اور دیگر چیزوں کا مذاق اڑاتا تھا اور سیکولرزم کو اور الہاد کو کتنا فروغ دے رہا تھا۔ یہ وہ شرارتیں ہیں، یہ کیوں اتنے شوقین ہو گئے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہوتے ہیں لیکن بات اسلام کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایڈ ملتی ہے۔ یہاں 5 سال گزارنے کے بعد وہ یورپ برطانیہ کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پورا سرکل ہے اسلام، نوجوانوں کے اندر سے اللہ کی محبت، ان کا اصل انٹروڈکشن کہ وہ مسلم ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، ان پر کسی کا قانون نہیں ہے، ان پر ان کے ان رب کا قانون ہے جس کے حضور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس بات کو کمزور کرنا، مسکنسیپشن پھیلانا اور اسلام کے خلاف ان کے اندر یہ اسلام کے لیے کمزوری یا برائی کو پیدا کر کے یہ باتیں کرنا، یہ ہمیشہ سے گورے کا طریقہ رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو جھتوں میں منتشر کر کے اپنی حکومت ان کے اوپر نافذ کی جائے۔ کتنا بدترین صورت اس وقت فلسطین کے اندر ہے، افغانستان کے اندر دیکھیں، افغانستان میں 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں بیوہ ہیں اور بچیاں جن کے ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے۔ مجھے بتائیے کسی سیکولر نے یا کسی لبرل نے آج تک ان کے حق میں ریلی نکالی ہے، کوئی پروٹیسٹ کیا ہے کہ وہ بھی عورت تھی؟ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
وہ بھی عورت تھی، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کو مسئلہ عورت سے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ شاید وہ عورت کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ عورت کا تو سب سے بڑا حق اسلام بیان کرتا ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے۔ آج آپ دیکھیے یورپ سے باقاعدہ ان کے مجلے اور میگزین جو شائع ہوتے ہیں اس میں موجود ہیں کہ ہر سال لاکھوں عورتیں جبری زنا کا شکار ہوتی ہیں، اور زنا کا شکار ہونے کے بعد کئی عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں، کئیوں کو انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ ہے یورپ کی روشنی جو اصل میں بدترین اندھیرا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے اندر لالچ اتنی ہے، ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، خدا کو بھولے ہوئے ہیں، صرف 1-2 منٹ کی نماز کی فارمیلٹی ہم نے پوری کرنی ہے، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر سمجھ میں نہیں آتی، اور ان تمام چیزوں کو بھول کر ہم گورے کے تنارے گانے ہوتے ہیں۔ گورے کی تعریف منع نہیں ہے، لیکن جو ظلم ہے چاہے وہ داڑھی والا کرے یا گورا کرے یا ان کا حامی کہے، ظلم ہوتا ہے، عدل کے ساتھ بات کی جائے۔ خیر یہ میں نے ایک بات آپ کے سامنے ایک تاریخ کے پہلو کو واضح کرنے کے لیے کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو حضرت امام ربانی جیسی شخصیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہی سارے کام اکبر کر رہا تھا، مسجدوں کو مندروں میں کنورٹ کرنا۔ مسلمان اگر یہ کہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ کافر ہے، تو آج آپ دیکھیے اس گورنمنٹ میں بھی، اس ملک میں بھی یہ ہوا کہ کافر کافر نہ کہا جائے، یہ نہ کیا جائے۔ بھائی جو مسلم نہیں ہے اس کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو جو مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے، جو ان کی تخصص ہے، جو ان کی انفرادیت ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور آج دیکھیے کون اچھا مسلمان ہے جو سب کو اچھا کہتا ہو، جو مندر میں بھی جاتا ہو، جو چرچ میں بھی جاتا ہو، جو جناب جو پیر جو ہے وہ کالوں کے ساتھ بھی بیٹھے، پیلوں کے ساتھ بھی بیٹھے، کہتے یہ بہت نیک آدمی ہے۔ تو لہٰذا جو کفر و شرک و حرام و حلال کو اکٹھا کر کر بیان کرے، آج اس کی پذیرائی ہے۔ لیکن جو اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے کہے کہ میرے دین میں یہ حرام ہے، میرے دین میں یہ غلط ہے، میرے دین میں اس کی ممانعت ہے اور میں الگ رہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ بہت انتہا پسند ہے، یہ اس قسم کا منفی۔ اچھا یہ انتہا پسندی ہے تو تم جناب اگر گورے کے کتے کو مار دیا جائے تو تم سیخ پا ہو کر ایٹم بم تک مار دو، اور مرنے والے مسلمان لاکھوں فلسطین کے اندر ہو تو وہاں کچھ بھی نہ ہو، یہ انتہا پسندی نہیں۔ عراق کو تہس سے نہس کر دیا جائے، لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا جائے، یہ انتہا پسندی نہیں، یہ ایکسٹریمسٹ نہیں۔ پورے افغانستان کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا جائے، یہ انتہا پسندی نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا اپنا ہے اس کاز کو اگر آپ چھیڑیں گے تو یہ آپ کو تانا دیں گے، آپ انتہا پسند ہیں۔ لیکن جب جہاں مقصد ان کا نکلتا ہو تو یہ ساری انسانیت کو زمین پر روند کر رکھ دیں، تو یہ کہتے ہیں جناب یہ تو بالکل ہمارا حق تھا، جیسا کہ ٹونی پلیئر نے کہا کہ عراق کے اندر زہریلے گیس تھے، ہمارا حق تھا کہ ہم عراق کی اینٹ سیٹ بجا دیں۔ لیکن جب وہ جھوٹا فارمولا ان کا نہیں چلا تو ٹونی پلیئر آ کر صرف زبان سے کہنے لگا میں ایکسکیوز کرتا ہوں، ہماری انفارمیشن غلط تھی۔ تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے جو لاکھوں لوگ مارے گئے ان کا جواب کون دے گا؟ تو نوجوانوں میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امن کا پیغام اگر کہیں ہے تو وہ اسلام کے پاس ہے، وہ جناب رسول اللہ کی زندگی میں ہے، وہ صحابہ کرام کی زندگی۔ اپنے آپ کو کبھی کنفیوز، احساس کمتری میں نہیں لے جانا۔ حالات بدلیں گے، اس قسم کے سسٹم کے لوگ ہم پر لایا جاتا ہے، یہ بجلی ایسی نہیں مہنگی ہو رہی، یہ غربت ایسی نہیں پھیل رہی، آپ کو مایوسی کے اندھیرے میں لے جا کر روٹی کپڑے تک پھنسانا چاہتے ہیں تاکہ اب اللہ کو بھول جائیں، دین کو بھول جائیں۔ اب کھولیں چھوڑو مولانا قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس روٹی مل جائے ہمیں۔ تو یہ جو آپ کا گلا جکڑا جا رہا ہے غربت کے تحت، یہ اس وجہ سے تاکہ آپ کے اندر جو اسلام، رسول اللہ کی محبت، اس کا جو جذبہ ہے یہ نکالا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے بجلی آپ تو نہیں مہنگی کر رہے، بجلی کے پیسے تو آپ پورے دے رہے ہیں، گیس کے پیسے تو آپ پورے دے رہے ہیں، لیکن ٹیکسز کیوں لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں ملک کرائسس میں جا رہا ہے، ملک کی تو آمدنی کئی زیادہ ہے، پھر کرائسس میں کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ سیاستدان وڈیرے اور ان کے باپ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں، کھا کر پھر قرضہ لیتے ہیں اور قرضہ تم سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں جی ملک پر بڑا قرضہ ہے، جی ملک پر بڑا قرضہ ہے۔ تو لہٰذا یہ میں نے کھول کر ہر چیز آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آپ کو غربت کے اندر نچوڑا اس لیے جا رہا ہے، اس ملک سے تعلیم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جان کی حفاظت کرے۔ وہ آپ نے کارساز میں دیکھ لیا کہ کیسے جان کی حفاظت تھی، مال پھینکو جی کام ہو جائے گا، یہ آپ کے اداروں، یہ آپ کے جو ہے حفاظت والوں کے کام ہے۔ ایک دوسری بات اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جناب تعلیم دینا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، صابن سے لے کر دال اور نمک تک آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اور ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کا حال کیا؟ ذرا کراچی کا سروے کریں، وہ کسی وڈیرے سندھی کا بنا ہوا ہے، میں سندھ کی بات نہیں کر رہا لیکن سندھ کے مہینے میں، سندھ کے علاقے میں ہم بیٹھے ہیں، کسی نسل کی طرف ہم اشارہ نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وڈیرا اس میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا اوتاق بنا ہوا ہے،
اور جناب پرائیویٹ اسکول چل رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں 30-30 ہزار، 40-40 ہزار، ادھر بزنس چل رہا ہے، پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے جو ان کو اجازت دے رہے ہیں. اور جو گورنمنٹ کا باقاعدہ بجٹ آ رہا ہے، ایک ایک استاد کے لیے آ رہا ہے، اسکول کے فرنیچر کے لیے آ رہا ہے، لائٹ بتی کے لیے آ رہا ہے، سب کھا جا رہے ہیں اور وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں. توجہ ہے. اور ہمیں کہتے ہیں اگر آپ ویلفیئر چلا رہے ہیں نا تو یہ گورنمنٹ اسکول ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ چلائیے، غریبوں کو پڑھائیے. تو ہم نے کہا اس کا خرچہ کہا آپ خود کیجئے. ہم نے کہا جو بجٹ سے کٹ کر خرچہ آ رہا ہے تو کہا تو ہمارے وزیروں کے لیے ہے جناب، ان کے ظاہر سی بات ہے اتنے اخراجات ہیں، اتنی حرام خوریاں ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. تو یہ کیا، یہ سارا نظام جو پھیلایا گیا ہے جو آپ کے سامنے ہے اور آپ سب اس سے ایگری کریں گے. آج یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، یہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ہم سب کچھ اس کے اسباب، اس کے محرکات، اس کی وجہ کو بھول کر ہم کہتے ہیں یار مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں یار، ہم تو دل برداشتہ ہو چکے ہیں یار، ٹائم کیوں نہیں گزر رہا. کیوں؟ اس کو غربت میں پھنسایا گیا. وہ یہ سوچ رہا ہے میں کیا کماؤں گا، بجلی کا بل کہاں سے لاؤں گا. لیکن اس کے اسباب کیا تھے؟ یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو مہنگائی کی مشکلات میں جکڑ کر جو آپ کا اصل کاز ہے وہ بھلا دیا جائے اور آپ کو فکر صرف آپ کی پیٹ کی رہ جائے، کھانے پینے کی رہ جائے. اور یہی کام حضرت امام ربانی ہے. یہ ممبر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو سبحان اللہ کے فضائل بیان کر کے یہاں سے چھوڑ دیں. سبحان اللہ کے ساتھ اس بات کو بھی بتایا جائے کہ اسلام کے گرد و نواح میں آپ کے گلے میں پھندا کیسے کسا جا رہا ہے. اقبال نے اپنے کلیات میں ایک بڑی زبردست بات کی. اقبال نے یہ کہا کہ جب اس وقت برٹش 1857 کے اندر 1857 کے اندر جب مسلمانوں کو ٹکڑے کر کے پورے ہندوستان پر قابض ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ مسلمان ملت ٹوٹتی نہیں ہے اور ان کو توڑے بغیر ہم مکمل ہندوستان کو کیپچر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا ان کے اندر چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ان میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، ان میں جذبہ آتا ہے، اور اتنا جذبہ آتا ہے کہ جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو انہوں نے کہا ان کے نبی کی محبت ہے. تو اقبال نے وہ پوری تاریخ کو ایک شعر میں بیان کیا کہ یہ فاقہ کش، کہ یہ مسلمان اگر بھوکا بھی رہے، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یعنی اس کے نبی سے اس کا رشتہ کاٹ دو. کیونکہ یہ کھانا پینا کرتا ہے تو پہلے بولتا ہے کہ میرے نبی کیا کہتے تھے، یہ شادی بیاہ کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے نبی کیا کہتے تھے، یہ اپنے رسم و رواج کلچر بناتا ہے تو دیکھتا ہے میرے نبی کیا کہ اس نبی سے جب تک اس کا لنک رہے گا تو اس کی گردن کاٹ تو سکتے ہیں لیکن اس کی گردن ہمارے آگے جھک نہیں سکتی. تو لہذا نبی سے اس کا رشتہ کاٹنے کے لیے علماء کے پیچھے چلو، ان سے عوام کا رشتہ کاٹو، اسلامی تحریکوں سے ان کا رشتہ کاٹو، قرآن سے ان کا رشتہ کاٹو. مسجدوں میں درباری ملا کو لا کر بیان کرو کہ اسلام پر آگ کی بارش ہو رہی ہو اور ملا کہہ رہا ہو سبحان اللہ پڑھیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے آپ. تو آپ کو ایسے ملا یہاں پر لا کر فٹ کیے جاتے ہیں جو آپ کو بتا نہ سکیں کہ آپ کے ساتھ کاروائی کیا ہو رہی ہے، اور آپ کو مثل غلام بنا کر ریاستوں پر وہ قابض ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں ڈبے تبدیل ہوتے کہ نہیں ہوتے. یہ ڈبے کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ ان گوروں کے کہنے پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آ گئے تو یہ سارا ہمارا انگریزی نظام دھڑم تختہ ہو جائے گا اور شریعت کا نظام آئے گا. تو ہم نے تمہیں پالا کیوں ہے، تمہیں اربوں ڈالر ایڈ کیوں دے رہے ہیں. اور کبھی ایڈ ملتی ہے تعلیم کے نام پر. سندھ میں جناب انفراسٹرکچر خراب ہو گیا ہے اور ورلڈ بینک جو ہے وہ $1 کروڑ دے رہی ہے. وہ $1 کروڑ انفراسٹرکچر کے لیے نہیں دے رہی ہے، وہ ان چمچوں کو اس بہانے سے، اس ٹائٹل سے دے رہی ہے تاکہ کل ہمارے کسی قانون جب ہم نافذ کریں یہاں پر تو اس کے خلاف اگر اسلامی مزاحمت ہو اور قرآن و سنت والے کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو تمہارا کام ہے ان پر FIR چارج کرو، ان کو گرفتار کرو، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹاؤ، ان کے معاملات سے ہٹاؤ. آج اگر آپ مجھے کہیں گے مولانا صاحب آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنی کھل کے کر رہے ہیں، میں نے کہا موضوع میں امام ربانی کا بیان کر رہا ہوں. یہ بات کیے بغیر میں امام ربانی کو نہیں بیان کر سکتا. اس لیے میں نوجوانوں کو کہوں گا آج کا دن کم سے کم حضرت امام ربانی کی تاریخ پر کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں اور پڑھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی تھی. اقبال کے بارے میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں. اقبال نے جب دیکھا کہ نوجوان کھانے پینے کے اندر مصروف ہیں، ان کو حرام کاریوں میں لگا دیا گیا ہے، رات بھر بات کریں اتنے منٹ فری ہیں آپ کے لیے، اتنا پیکج فری ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو اچھائی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے ایک بندہ مر گیا، ہمارے ملک کا حکمران تھا، ڈنڈا ہاتھ میں لے کر چلتا تھا، بڑا بوٹ پہنتا تھا. اس نے زنا کا قانون جائز کیا، اللہ کی حد کو توڑا.
اور خدا نے اس کو ذلیل کر کے مارا. خدا نے تو اپنا کام کر دیا, لیکن میں اور آپ حق نہ بول کر یہ نمازیں ہمارے کانوں سے اوپر نہیں گئی, خدا کیا قبول کرے گا؟ تو لہٰذا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اس کو سنیے, پھر میں اقبال کی بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کیا درس دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, ضروری ہے کہ تم میں سے ایک گروہ اور ایک امت ہو, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کو نیکی کی بات کرے, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور معاشرے میں سیاسی طور پر, سماجی طور پر, کسی طور پر اگر کوئی ایسی بات جو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہے وہ آ جائے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے. یہ اللہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ کھڑا ہو جو شر پھیلانے والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور حق کی بات کرے, برائی سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی فلاح یافتہ جماعت ہے. سورہ بقرہ میں اگر آپ آ جائیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اگر اللہ رب العالمین ان شر پسند لوگوں کے مقابلے میں اہل خیر کی جماعت کو کھڑا نہ کرتا, لفسدت الارض, تو زمین پر فساد ہی فساد, کفر ہی کفر, بربریت ہی بربریت, انسانیت سوز بظالم ہوتے. لیکن ولیکن اللہ ذو فضل عالمین, لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اللہ تمام عالمین پر فضل کرنے والا ہے. جب بھی شیطان یا شیطان کے کارندے اپنی گردنیں اٹھا کر خدا کے دین کو چیلنج کریں گے تو اللہ امام ربانی, امام احمد رضا, فضل حق خیر آبادی, غوث اعظم, داتا علی حجویری, امام حسین جیسی شخصیت کو لا کر کھڑا کرے گا تاکہ ان شر کو پیچھے کریں اور جو عام مسلمان ہیں, عام لوگ ہیں, ان کو خیر کے قریب کریں. یہ قرآن کریم کا. اچھا آپ کہیں گے جناب ان کے پاس تو حکومت بھی ہے, ان کے پاس تو معاملات بھی, اب کیا کریں گے آپ؟ لیکن یہاں پر شریعت کا ایک اصول سمجھیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں من رآ منکم منکرن, جب تم اپنے سامنے کسی برائی کو دیکھو, من رآ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے, یہ نمازیوں کی ذمہ داری ہے. جس نے ٹک کر وضو کرتے ہو نا اتنا ٹک کر اس بات کو سمجھو, جتنی خوشی سے عطر لگاتے ہو نا اس سے زیادہ ضروری میں اس بات کو سنو, جتنی خوشی سے سرما لگاتے ہو نا اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہے, ذرا غور کرو. جتنی خوشی سے مسواک کرتے ہو جائز ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے یہ بات کرو. اب دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں, فرما من رآ منکم منکرن, تم میں اگر کوئی شخص شریعت کا خلاف اگر بات دیکھے فلیغیر بیدہ, تو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹائے. فرما فإن لم یستطع, اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کر سکے, فرما فبلسانہ, تو اپنی زبان سے حق کو بیان کرے اور کہے یہ مسئلہ غلط ہے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے, یہ دوسرا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے والے جو مال لے کر دو بات ہی تبدیل کر دیتے ہیں. چلے اگر قانون ہمارے ہاتھ میں نہیں یا ہم اس منصب پر نہیں تو یہ تو ہے کہ ہم زبان سے تو بول سکتے ہیں. اب بھائی ہم ممبر پر نہیں, مولوی صاحب کو ممبر ملا ہے, مولوی صاحب نہیں بول رہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. پھر نماز کا شرعی طور پر ادا ہونا اور ہے, خدا کا قبول کرنا اور ہے. خدا کا قبول کرنا جب ہوتا ہے جب اس حیا کے بات میں ہو کہ جب سجدہ خدا کو کر رہا ہے تو معاشرے میں اس خدا کی مخالفت ہو رہی ہے, تو پھر کس کو جمعے کے دن تو سجدہ کر رہا ہے بھائی. فرما من رآ منکم منکرن, جب تم اپنے سامنے کسی برائی کو دیکھو, رسول اللہ کہتے ہیں فلیغیر بیدہ, اس کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ. فإن لم یستطع, اگر تمہاری اتنی طاقت نہیں, اتنی ہمت نہیں, فبلسانہ, تو زبان سے برے کو برا کہو, زبان سے برے کو برا کہو اور حق کو حق کہو. فرما فإن لم یستطع, اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں, فبقلبہ, تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو. 3 اسٹیپ بیان کر دی گئے, یا تو ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرو, یا زبان سے بولو. اگر زبان سے نہیں بول سکتے تو کم سے کم دل سے, رسول اللہ کہتے ہیں, اس کو برا جانو. وذالک اضعف الایمان, لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے کہ جب بندہ دل سے جانے. جناب جب مارکیٹوں میں, جگہوں میں اپنے لوگوں کے خلاف یا اپنی ذات کے مسئلے میں خلاف بولتا ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہیں بولتا کہ چیف جسٹس نے غلط بات کی ہے, فلانے نے غلط بات کی ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. کہ لگے تم کون ہوتے ہو؟ کہ ہم رعایا ہیں, اس ملک کے رہنے والے ہیں, اور یہ مسئلہ غلط ہے, ہم آواز اٹھائیں گے اس مسئلے کی طرف. ہاتھ سے تو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ عہدہ ہمارے پاس نہیں, عہدہ ہوتا تو گلے میں پھندا دے کر اس کا مقابلہ کیا جاتا, لیکن اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس بدترین گناہ اور بدترین سازش اور جرم کی بنا پر ہم اس کے خلاف بولیں گے. اگر خلاف نہیں بول سکتے
تو کم سے کم دل کے اندر برا جانو. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے تمہارے نیک لوگ برے کو برا نہ کہیں, برائی کو برائی نہ کہیں اور چپ رہیں, تو ساری رات لیلۃ القدر میں سادھوؤں کی طرح منہ ہلاتے رہیں, خدا ان دعاؤں کو برا نہیں کرتا. ہمارے وہاں بڑے بڑے دعاؤں کے اجتماع میں جانے کا بڑا شوق ہے. بڑی دعا ہو رہی ہے جی, 40 لاکھ لوگ ہیں, چلو دعا کے لیے چلیں. میں نے کہا اچھی بات ہے, لیکن دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو حق کو حق کہتا ہے, ناحق کو ناحق کہتا ہے. اگر مجمع بھی نہ ہو تو تنہا وہ مجمع کے برابر ہوتا ہے. تو کتنا شوق ہے ہمیں بڑے بڑے مجمعوں میں جا کر دعا کرنے کا, اچھی بات ہے, لیکن وہ دعائیں مجمع میں یا ویلفیئرز بنا کر یا سادھو جیسی شکل بنا کر نہیں ہوتی. وہ جب ہوتا ہے جب حرام کو حرام کہا جائے اور حلال کو حلال کہا جائے. یہ دیکھیں دین کا مکمل چہرہ میرے دوستو بزرگوں ہمارے سامنے یہاں پر واضح ہو جاتا ہے. حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر جد و جہد کی, اور آخر میں حال یہ ہوا کہ جہانگیر جیسے بادشاہ نے سٹیپ ڈاؤن کیا اور جیل کے اندر آ کر آپ کے آگے ہاتھ جوڑا. اس نے کہا حضرت آپ کو منصب چاہیے؟ فرما نہیں. کہا آپ کو میری حکومت چاہیے؟ فرما نہیں. تو فرما پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے تقریباً 525 یا 515 کے قریب لیٹر ہیں, خطوط, جس کے مجموعے کو مکتوبات کہا جاتا ہے. عربی زبان میں لیٹر کو مکتوب کہتے ہیں, خط کو مکتوب کہتے ہیں. آپ کے خط کا مجموعہ ہے مکتوبات امام ربانی. اس میں تقریباً 515 سے 525 کے قریب لگ بھگ خطوط موجود ہیں جو آپ نے وقت کے وزیروں کو بھیجے, پیروں کو بھیجے, مولویوں کو بھیجے, اور ان کو بتایا کہ تم مسجد کے اگر امام ہو تو یہ مسئلہ غلط ہو رہا ہے, اس کے خلاف لوگوں کو آگاہی دو. بادشاہ وقت یہ کام غلط کر رہا ہے, لیکن آپ کیونکہ لکھنے میں کام کرنے مخلص تھے, کچھ جدوجہد ہوئی, آپ کی بے شمار مخالفت ہوئی, آپ کو قید و بند کے اندر باندھا گیا, لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی اس کلام کی تاثیر کی قدرت نے لاج رکھی, لوگوں کے دلوں میں آواز بیٹھنا شروع کی, اور وقت کے جہانگیر بادشاہ کے خلاف جو اپنے وقت کا فرعون تھا اس کے خلاف ہندوستان کی عوام کھڑی ہو گئی. اور جب وہ کھڑی ہوئی تو بادشاہ وقت جو اپنے ناک پر مکھی نہ بیٹھنا دے, اتنا متکبر بادشاہ کہ وہ اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا. امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی اس تحریک نے رنگ لایا. پڑھیے جا کر حضرت امام ربانی کو 10ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد, اور آج کالج یونیورسٹی کا بچہ تو خاص ان کو پڑھے, کیونکہ آپ کے اندر جوانی و جذبہ وہ موجود ہیں, کہیں آپ مس گائیڈ نہ ہو جائیں, اسلام کی صحیح شکل آپ کے سامنے بیان ہو. یہاں پر صرف رول تبدیل ہوتے ہیں, کبھی اکبر ہوتا ہے, کبھی جہانگیر ہوتا ہے, کبھی یہ صرف رول تبدیل ہو رہے ہیں, کام یہ سارے فکر کے ایک کر رہے ہوتے ہیں. لہذا ہمیں ان سازشوں سے اور ان ڈرامے بازوں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں امت کے ان مجاہدین سچے جو ہمارے بزرگ ہیں جن کی قبریں روشن ہیں, آج ان کا نام لینے کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی روشن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ادھر ادھر جا کر اوروں کی بائیوگرافی پڑھیں, اس کو بعد میں رکھیے, پہلے ان کو پڑھیے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو اسلام کیا سکھاتا ہے, اسلام کیا مزاج دیتا ہے, اسلام انقلابی کیا فکر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے آپ کے خلاف سازش کی جاتی ہے. امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر جہانگیر نے پھر توبہ کی, اور امام ربانی نے کہا کہ مجھے تیری حکومت بھی نہیں چاہیے اور تیری ریاست بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا میرے ساتھ تو اتنے جھوٹے پیر گھومتے ہیں, وہ تو مجھ سے کوئی پلاٹ مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی بنگلہ مانگ رہا ہوتا ہے, اور آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو شریعت کے خلاف فیصلہ نہ دے, قرآن و سنت کے خلاف آواز نہ لگا. تو وہ کہنے لگا اگر میں ایسا ہی کروں کہ ہر فیصلہ دین کے مطابق کروں جو دین بیان کرتا تو کیا ہوگا؟ فرمایا میں رات کے اندھیروں میں تیرے لیے دعا کروں گا. جہانگیر جیسا بادشاہ جس کے دربار میں مولویوں کی کمی نہیں تھی, پیروں کی نہیں تھی, لیکن اب اسے کوئی مرد حق ملا تھا, موٹے موٹے آنسوؤں سے روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا. اس نے کہا حضور ہاتھ آگے کیجئے, میں نے اپنی زندگی کہاں گوا دی ہے, میں آپ جیسے کیونکہ آپ کی اس بات کو سن کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی, آخرت یاد آ گئی کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا. جہانگیر نے امام ربانی کے ہاتھ پر توبہ کی اور معافی مانگی, اور اس نے اس وقت اس کے بعد کا جو دور گزرا ہے اس میں اس نے اسلام کا فروغ کیا, دین متین کی خدمات امام ربانی کے کہنے پر کرنے کی کوشش کی. تو لہذا تقاضا یہ ہے کہ جو دین کی معلومات رہتے ہیں وہ اپنا منصب نہ چھوڑیں,
گھبرائے کسی چیز کے لیے نہیں. حالات آنے والی جانے والی چیز ہے. رسول اللہ نے فرمایا حق کہو, حق کہنے سے نہ تمہاری موت قریب آئے گی نہ تمہارا رزق دور جائے گا, جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے, لیکن تم جس کے نمائندے ہو بات اسی کی کرو. بات کو ختم کرتے ہیں. امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اقبال پہنچا, اور آپ دیکھیں گے کہ اقبال کی اس نظم میں آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں. اقبال نے کلیات کے اندر امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف پر جب سرہند شریف وہ حاضر ہوئے تو اس اپنی نظم کا انہوں نے عنوان دیا پنجاب کے صاحبزادوں سے بیزار. یعنی آج کا نوجوان جسے اسلام کی طرف آنا چاہیے وہ ادھر جا رہا ہے, جسے رات اللہ رسول کے دین پر لگانی چاہیے وہ ادھر جا رہا ہے, جسے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ انگریز کے نظام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس پورے حالات کو دیکھ کر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے شاعر مشرق اقبال جو ہیں وہ ایک انقلابی شاعر ہیں, جن کو سن کر جن کو پڑھ کر بندے کے اندر ایک احساس بیدار ہوتا ہے, غلطی اس کو سمجھ میں آتی ہے. تو اقبال جب پہنچے ہیں حضرت امام ربانی کی قبر پر تو وہاں پر انہوں نے تقریباً 7 یا 8 بند کے کچھ اشعار لکھے ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا بڑے دل سے اس بات کو سنیے. آج کا یوم ربانی رکھا اس لیے گیا, شاہ ولی اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر امام ربانی نہ ہوتے تو آج مسجدیں نہ ہوتی. اکبر اس کو مندروں میں تبدیل کر چکا تھا. لوگ کہتے ہیں جی جبری مسلمان, ہم نے کہا جبری کا جبری ہندو بنا رہا تھا, وہ اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو اقبال جا کر جب امام ربانی کی قبر پر کھڑے ہوئے اور ساری تاریخ دہرائی کہ کس طریقے سے آپ نے مخلصانہ طور پر دین کی خدمت کی اور اپنی آخری سانس تک امت کی بیداری اور امت کو اللہ کے قریب کی طرف لگا دیا. آج آپ تو مزار میں چلے گئے, لیکن آج پھر وہی بربریت ہے اور لوگوں کے اندر الہاد ہے, لوگوں کو اسلام پسند نہیں کفر پسند ہے. بد عملیاں آگے اعلیٰ ہیں. پیر داڑھی رکھ کر پیسہ لے رہا ہے, بیٹے داڑھی منڈا رہے ہیں. ایک دھندا چل رہا ہے, قبریں بک رہی ہیں, تعلیمات کچھ نہیں ہے, بس عرس ہو رہے ہیں. جی عرس ہونا جائز ہے, لیکن عرس کے بعد امپلیمنٹ کیا ہے وہ کچھ نہیں پتا. نمازی بھی گئی, روزہ بھی گیا, شریعت کی پابندی بھی گئی. تو اقبال قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اور اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں, قوم کو بتاتے ہیں کہ جب میں امام ربانی جیسے مرد حق اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا جو اپنے وقت کا حسین تھا, تو میں ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا تھا. تو کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. لحد قبر کو کہتے ہیں, ذرا توجہ کی. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. وہ خاک, ظاہر سی بات ہے جب قبر جو ہوتی ہے وہ مٹی کی ہوتی ہے. قبر جو ہوتی ہے, جاگ رہے ہیں آپ تو اس کے سننے کے متحمل نہیں ہے تو آگے انقلاب کیا آئے گا. قبر جو ہوتی ہے وہ مٹی کی ہوتی ہے نا, مٹی کو خاک کہتے ہیں. خاک سے نور کبھی نہیں نکلتا, خاک میں تو اندھیرا ہوتا ہے. لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار. ہم نے تو دیکھا ہے نور اور روشنی سورج اور چاند اوپر سے آتی ہے, مطلع سے آتی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ خاک وہ ہے جس سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک یعنی آسمان کے نیچے مطلع انوار, وہ نور نکلنے کی جگہ ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے. اس مٹی سے نور اتنا نکل رہا ہے کہ ستارے بھی شرما جائیں. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے کیوں نہ ہو, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اس لیے کہ اس خاک میں موجود ہے خدا کا وہ نیک بندہ. کون؟ کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. اللہ رب العالمین ہمیں ان بزرگوں کی تلقین پر چلنے کی توفیق دے. ابھی آپ نماز پڑھیں گے, نماز میں ایک آیت پڑھی جائے گی, نماز میں آیت پڑھی جائے گی سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم. آپ رب سے کچھ مانگیں گے, امام کے پیچھے تو قرات نہیں ہوتی, لیکن امام سب کی طرف سے اللہ سے ایک دعا کرتا ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں مولا تیرے لیے, تو رب العالمین ہے.
تو ہی رحمان و رحیم ہے، سبحان اللہ، تو ہی دنیا و آخرت اور روز جزا کا مالک ہے۔ جب تو ایسی شان والا ہے تو پھر عبادت ہم تیری ہی کریں گے، جب تو ایسی قدرت و اختیار والا ہے تو پھر مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ تعریف ہو گئی۔ مانگنے کا طریقہ یہ کہ جس سے مانگا جاتا ہے پہلے اس کی تعریف کی جاتی، اب جب تعریف کر دی اب مانگا جا رہا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن سیدھا راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان بندوں کا، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ان بندوں میں کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور اپنے عصر کے اندر امام ربانی جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پیچھے چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بچا ہمیں ان لوگوں سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو شریعت کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں، جو دنیا داری کو بیس میں لا کر شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، بچا ہمیں ان پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور تیری راہ سے گمراہ ہوئے۔ مانا کہ یہاں مراد یہود و نصارہ ہیں، لیکن یہ تفسیر عام ہے کہ جو تیرے عذاب کا شکار ہوئے ان سے ہم بچ جائیں، جنہوں نے تیری راہ کو چھوڑ کر تیرے دشمنوں کے راستے کو اختیار کیا ان سے ہم بچ جائیں۔ چلیں کن کے راستے پر؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان ائمہ صالحین کی اتباع توفیق اور ان کو اپنے خونی رشتوں سے زیادہ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو اور تمام مہینے کو اہلیان پاکستان اور تمام مسلمانوں کے لیے باعث برکت و عافیت بنائے۔ 12 ربیع الاول شریف کے اندر شیرنی کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میں تمام ہی احباب کو کہوں گا، ہمارے 12 احباب موجود ہیں جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے جو اخراجات ہیں اس کی تکمیل میں ان معاملات کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو توفیق خیر عطا فرمائی ہے، وہاں پر ہمارے 12 احباب موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ ضرور امداد فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ایمان پر استقامت دے، اپنی سچی محبت، سچی اطاعت، اندھیرے اور اجالے میں ہر حال میں اپنا خوف، اپنی محبت اور اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔